نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا درس نمبر 2 آیہ بر پر مشتمل ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ اس منتخب نصاب کے 6 حصے ہیں، اور جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اس کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر میں 4 لوازم نجات ہمارے سامنے آئے، تو اس منتخب نصاب کے پہلے حصے میں 3 اور اسباق ایسے جامع ہیں جس میں وہ 4 چیزیں جو ہیں مختلف اسلوب سے، مختلف الفاظ میں، مختلف سیاق و سباق میں جامع طور پر آئی ہیں۔ یہ جامع اسباق ہیں، پہلا سورۃ العصر، دوسرا یہ آیہ بر، 2 مزید درس۔ پھر 4 حصے وہ ہیں جن میں ایک میں ایمان کے مباحث آئیں گے، تیسرے میں عمل صالح کے مباحث آئیں گے، چوتھے میں تواصی بالحق کے مباحث آئیں گے، 5ویں میں پھر تواصی بالصبر کے مراحل آئیں گے۔ چھٹا حصہ پھر بہت جامع ہے، سورۃ الحدید، وہ ایک ہی سورت ہے اور وہ بہت جامع ہے، جیسے سورۃ العصر ویسے ہی سورۃ الحدید۔ یہ جو آیہ مبارکہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں پہلے چند بنیادی باتیں نوٹ کر لیجیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ایک آیت ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک سورت پڑھی، سورۃ العصر ایک سورت ہے اور یہ آیت ہے، جبکہ حجم کے اعتبار سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آیت کہیں زیادہ بڑی ہے، جبکہ سورۃ العصر جو ہے شاید اس کے چوتھے حصے کے برابر ہوگی، بلکہ شاید اس سے بھی کم ہوگی۔ اس حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ 3 سورتیں ہم دیکھ چکے ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے 286 آیات پر مشتمل ہے۔ تو آیتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں، سورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، ایک میں چاہتا ہوں اصطلاح آپ نوٹ کر لیں، توقیفی کہلاتی ہے، توقیفی، توفیقی نہیں، توقیفی۔ یہ موقوف ہے اس پر کہ حضور نے جو بتایا۔ یہ ایک سورت ہے، چاہے 3 آیات کی، وہ سورت کہلائے گی۔ یہ آیت چاہے اس سے 4 گنا 5 گنا زیادہ ہے حجم میں، یہ ایک آیت ہے، تو جو حضور نے فرمایا موقوف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ اس میں کوئی گرامر کا اصول نہیں ہے، اس میں کوئی بیان کا اصول نہیں ہے، اس میں کوئی انشاء کا اصول نہیں ہے، بلکہ اس میں واحد بنیاد کیا ہے؟ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ دوسری بات نوٹ کیجئے کہ اس کا ہم ایک ترجمہ کرتے ہیں رواں، جس سے کہ آپ کو اس کا جو موضوع ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا، پھر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ لیس البر، نیکی یہی نہیں ہے، کل نیکی یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جانب، ولکن البر، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء پر۔ وآت المال علی حبہ،
اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی الرغم ذوی القربہ، قرابت داروں کو، والیتامہ اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور اپنے عہد کو پورے کرنے والے جب کہ کوئی معاہدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہوں فقر و فاقہ میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، صادق ہیں، راست باز ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اب اس سے جو بات آپ کے سامنے آئی، اس آیت مبارکہ میں نیکی کے ایک محدود تصور یا سطحی تصور کی نفی کرتے ہوئے نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا گیا۔ تفسیر میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ نیکی کا ایک خاص تصور تھا جس کی نفی کی گئی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، دیکھو کل نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، ولکن البر اور اس کے بعد تفاصیل آئی۔ نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جس میں یہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ موضوع کس قدر اہم ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ دیکھیے نیکی کا تصور صحیح ہونا کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیے کہ جو بھی تصور نیکی کا کسی کے سامنے ہوگا وہ اسی پر عمل کرے گا۔ اگر کوئی محدود سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی محدود درجے میں رہے گی، کوئی سطحی سا تصور ہے اس کے ہاں نیکی وہ سطحی رہے گی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں عام طور پر الا ماشاء اللہ کٹر مذہبی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شریعت کے ظاہری احکام میں بہت سخت، بہت متشدد، ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا، کسی نے حنفی مسجد میں رفع یدین کر لیا تو قیامت برپا ہو گئی، یہ کون آ گیا ہمارے ہاں؟ حالانکہ کون سی بڑی قیامت آ گئی اس میں؟ کسی نے اونچی زبان سے اونچی آواز میں اگر آمین کہہ دی تو ایک مصیبت ہو گئی۔ تو ان چیزوں میں تو بڑے جازم، بڑے پختہ اس پہ جھگڑے کریں گے، مناظرے کریں گے، لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے دل کے کٹھور، سخت دل، عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان میں وہ رقت قلب نہیں ہوتی، انسانی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اس سے بھی آگے معاملات کا ہیر پھیر ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں شریعت کی، اور سودی کاروبار ڈٹ کر کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بحثیں ہیں، مناظرے ہیں، گفتگویں ہیں، دلائل ہیں، کتابیں موٹی موٹی شائع کی جا رہی ہیں، چیلنج کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بڑے بڑے منکرات ہیں، حرام شے، اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ ایک نیکی کا ایک خاص تصور ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک مذہب کا جو کٹر مذہبی طبقہ ہے عام طور پر اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اسی کا رد عمل ہے کہ ہمارے ہاں کا نوجوان طبقہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ نوجوان حساس ہوتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کی اپنی اولادیں جو ہیں ان میں ایک رد عمل پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے چھپا نہیں ہوتا اپنے باپ کا کردار کہ یہ نیکی کے کس تصور پر عمل پیرا ہے، اس کا کردار حقیقتاً کیا ہے۔ اس میں ہمدردی جو ہے نوع انسان کی نام کو موجود نہیں ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل جو ہے دکھتا نہیں ہے، اس کا ہاتھ اپنی جیب کی طرف نہیں جاتا کسی بھوکے کو دیکھ کر۔ لہٰذا وہ جو کردار کا ایک تضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف یہ بڑا مذہبی بنا پھرتا ہے اور حقیقت میں اس کے کردار کا عالم یہ ہے، تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ نوجوان حساس ہوتے ہیں اور ان کی سوچ بالعموم صحیح ہوتی ہے، غلط نہیں ہوتی۔ یہ دوسری بات ہے کہ رد عمل میں انسان دوسری انتہا کو نکل جائے۔ تو ایک تصور تو یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو مذہبی طبقات ہیں اور زیادہ کٹر قسم کے جو مذہبی لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو یہ تضاد نظر آئے۔ اس کا بالکل برعکس معاملہ ہے ہمارے ہاں کا جو لبرل طبقہ ہے، وکلاء ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، پروفیشنلز ہیں، ان سے آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی
کہ جناب نماز روزہ تو انسان کا انفرادی فعل ہے، کوئی کرے نہ کرے، ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایفاء عہد ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. یہ بالکل برعکس کہ معاملات انسانی کے اندر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. آپ اگر کہیں ملازم ہیں اور تنخواہ لے رہے ہیں تو اپنے فرائض منصبی جو ہے پوری طریقے سے تہہ دل سے ادا کریں، پورا اس کا حق ادا کریں، تاکہ آپ کے لیے اس میں ریمونریشنز آپ کو تنخواہ اور الاؤنسز مل رہے ہیں وہ جائز ہو جائیں. یہ وہ تصور ہے ان کے ہاں کہ جو نیکی کا ایک تصور جو ہمارے ہاں کے تعلیم یافتہ طبقات کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. نماز روزہ تو ٹھیک ہے اپنے لیے ہے، جو شخص کر لے کر لے، نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے، حالانکہ وہ فرائض ہیں دین کے. لیکن یہ ہے کہ اصل کردار، اصل جو نیکی ہے وہ تو یہ ہے. اب اس سے بھی آگے بڑھ کر میں آپ کو ایک تیسری شکل دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کے برے لوگ شمار ہوتے ہیں، جنہیں آپ گنڈے کہتے ہیں یا ڈاکو یا جیب تراش یا طوائفیں، جسم فروش عورتیں. ان کے ہاں بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہمیں جو ہماری طبعی زندگی ہے، ظاہری جسمانی زندگی کے لیے ہوا چاہیے، پانی چاہیے، غذا چاہیے. ہوا نہیں ملے گا بند ہو جائے گی تو مر جائے گا فوراً، وہ تو بہت جلدی مرے گا. پانی نہیں ملے گا تو چند دن شاید جھیل جائے، مرے گا. کھانا نہیں ملے گا تو شاید چند زیادہ دن جھیل جائے لیکن پھر مرے گا. تو جیسے ہماری اس زندگی کے لیے، جسمانی زندگی کے لیے، حیات جسمانی کے لیے ہوا، پانی، غذا لازم ہے، اسی طرح انسان کی باطنی زندگی کے لیے ایک لازمی شے یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے کہ اگرچہ میں بہت برا آدمی ہوں، میں بہت برا آدمی ہوں، میرا یہ کام غلط ہے، میرا یہ لیکن میں فلاں نیکی بھی تو کرتا ہوں نا. وہ نیکی کے کسی نہ کسی تصور کو، تاکہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرے. ضمیر کی خلش جو ہے وہ در حقیقت اس کو چین نہیں لینے دے گی جب تک کہ وہ اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے کہ میں برا ہوں، ٹھیک ہے، میں ڈاکو ہوں، لیکن دیکھو میں یتیموں کی پرورش کرتا ہوں، میں تو ان لوگوں کے ہاں ڈاکہ ڈالتا ہوں نا جنہوں نے دولت کے انبار جمع کر لیے، حرام خوری کے ذریعے سے لوگوں کا خون چوسا ہے. ان سیٹھوں نے، ان کارخانے داروں نے غریب مزدوروں کے خون سے اپنے یہ محل تعمیر کیے، ہم ڈاکہ وہاں ڈالتے ہیں. اور یہ معلوم آپ نے سنا ہوگا، یہ کہانیاں ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے یہ ڈاکو لوگ جو بڑے مشہور ہوئے ہیں ڈاکو، وہ اپنے اپنے علاقوں کے بیواؤں کے سرپرست، یتیموں کے سرپرست، وہاں خیر کے کام کرنے والے، تاکہ وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ ہمارے ہاں اگر یہ ہے تو یہ بھی ہے، آخر ہم نے نیکی کا ایک بندوبست تو کیا ہوا ہے نا. اس طرح جیب تراش آپ کو مل جائے گا. ان کے ہاں بھی ایک رولز آف کانڈکٹ ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ علاقے تقسیم ہوتے ہیں اور وہاں جتنے جیب تراش ہوتے ہیں ان کا ایک گروہ ہوتا ہے، اور ہر ان میں سے کارکن جو ہے وہ جتنی بھی جیب تراش کر کے جو رقم شام تک جمع کرے گا اسے لا کر گروہ کے پاس رکھ دینا لازم ہے. اگر اس میں سے کچھ رکھے گا تو بے ایمان ہے. یعنی جہاں تک جیب تراشی کا تعلق ہے اس میں بے ایمانی کا کوئی تعلق نہیں. پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نا فرہاد کو نام، پیشہ جو ہے وہ تو پیشہ ہے ہمارا. لیکن بے ایمان وہ شمار ہوگا کہ جس نے جو بھی کمائی دن بھر کی تھی وہ ساری لا کر گرو کے سامنے نہیں رکھ دی، پھر وہ گرو تقسیم کرے گا. یہ ان کے ہاں کے ہیں رولز آف کانڈکٹ ہے. ان میں ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائیں گے آپ تو ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر اس کو بے ایمانی کہیں گے. مجھے یاد آ رہا ایک واقعہ، ہمارے ہاں منٹگمری میں جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، ایک خاتون تھی، اچھے گھرانے کی خاتون تھی، لیکن برے دن ان پر آئے. وہ ہمارے ہاں کچھ ہماری والدہ صاحبہ مرحومہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتی تھی، کام کرتی تھی، والدہ ان کی کوئی مدد کرتی رہتی تھی. انہوں نے لا کے ایک دن ہماری والدہ صاحبہ کے پاس، مرحومہ کے پاس، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہوا، کچھ زیور رکھ دیا کہ میرا بیٹا ہے، اس نے یہ زیور تیار کیا اپنی شادی کے لیے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، اور اس وقت فوری رقم ہمیں ضرورت ہے تو اتنی رقم خرچ دے دیجیے. والدہ نے دے دیا، معاملہ سمجھا جیسے کہ ہوتا ہے. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو چوری کا مال تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک طوائف کے ہاں ملازم تھا اور طوائف کی چوری کی. اب جب یہ معاملہ پولیس میں گیا
تو پولیس کے سامنے جب یہ بات کھلی کہ مال تو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی والدہ کے پاس، میرے پاس آئی پولیس، میں نے کہا ہاں بھائی ہوا تو ہے، میں نے والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ہے، وہ جا کر جو ہے وہاں پر ہم نے زیور رکھ دیا۔ وہاں میں نے دیکھا وہ طوائف وہاں موجود تھی۔ اب دیکھیے جسم فریش عورت، ہمارے معاشرے میں ہم انہیں کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، لیکن وہاں وہ دھڑلے سے بات کر رہی تھی کہ جیسے وہی کہ پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرحات کو نام، یہ تو پیشہ ہے نا۔ اس نے اس لڑکے کے بارے میں کہا جی بڑا ہی چنگا لڑکا سی، بڑا کم کرتا رہا، پتہ نہیں کب بندہ جو ہے وہ بے ایمان بندے دیر ہی نہیں لگی۔ اب وہ بے ایمان اب ہوا جب کہ اس نے چوری کی، ورنہ ساری ایمانداری ان کے گھر کے اندر چل رہی تھی، پورا جو اس کا پروفیشن تھا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ طوائفیں جو ہے جب محرم کے دن آتے ہیں، تعزیے نکلتے ہیں، تو کالے کپڑے پہن کر جلوسوں کے ساتھ جانے والیاں، پھر یہ کہ سبیل لگانے والیاں، اور یہ کہ جو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کے مقابر ہیں ان کے جو بھی مزارات ہیں ان پر جب عرس ہوتے ہیں تو وہاں جا کر دھمال کھیلنے والیاں یہی ہے نا، وہ کام نیکی کا کر رہی ہیں، فلاں بزرگ کے ہاں جا کے گئی ہیں نا، وہاں جا کر دھمال کھیلا ہے، وہ تو اصل میں اپنے بزرگ کے ساتھ عقیدت کے حوالے سے کیا ہے، یا یہ کہ احترام ہو رہا ہے محرم کا۔ اس طریقے سے واقعہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہر برے سے برا انسان اپنے دل میں رکھتا ہے، تب اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے۔ اگر نہ ہو تو رات کو نیند نہیں آئے گی، آدمی پاگل ہو جائے گا، آدمی کی اندر سے شکست ہو جائے گی، شکست و ریخت ہو جائے گی، اس کی شخصیت کی ٹوٹ پھوٹ کر رہ جائے گا انسان اپنے اندر سے۔ تو یہ نیکی کے بہت سے تصورات ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آج موجود ہیں، یہ ہے بہت اہم موضوع۔ یہاں اس سورہ آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ جو ہے اس کا پس منظر ہے، اب اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ موضوع یہاں زیر بحث کیسے آ گیا۔ یہ تیسرا نقطہ ہے، اس کو شان نزول بھی کہتے ہیں، اور در حقیقت یہ میں اس کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں پس منظر۔ اس آیت کے پس منظر میں تحویل قبلہ کا جو واقعہ ہوا ہے وہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور جب تک مکے میں رہے آپ نماز ایسے پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہوتے تھے، جو رکن یمانی ہے، اور دوسرا وہ رکن ہے جس میں کہ حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی شخص کھڑا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین، بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور بالکل سیدھ میں بیت المقدس بھی سامنے ہے۔ استقبال القبلتین مکے میں رہتے ہوئے ممکن تھا، اس لیے کہ اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوب میں کھڑے ہیں تو آپ کے سامنے کعبہ ہے اور اسی سیدھ کے اندر بیت المقدس بھی ہے۔ لیکن جب آپ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اب مدینہ منورہ کے جنوب میں ہے بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، اور شمال میں ہے بیت المقدس، لہذا اب استقبال القبلتین تو ممکن نہیں۔ اب یہ ہم نہیں جانتے، نہیں کہہ سکتے کہ آیا یہ کسی وحی خفی کی بنیاد پر ہوا، اس لیے قرآن میں کوئی وحی جلی موجود نہیں ہے، یا یہ حضور کا اپنا اجتہاد تھا جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ریکگنائز کر لیا، اس کو منظور کر لیا۔ لیکن حضور نے مدینے جا کر نماز پڑھنی شروع کی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، شمال کی طرف، اور خانہ کعبہ پشت پر ہے۔ یہ چیز شاخ گزر رہی تھی ان لوگوں کو جو مکے سے چل کر آئے تھے، جتنی محبت انہیں خانہ کعبہ سے تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ خود حضور جب روانہ ہوئے تھے مکے سے ہجرت کے لیے تو آپ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کر آپ نے کہا تھا کہ اے کعبہ تجھے معلوم ہے، اے بیت اللہ تو جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے، میں یہاں سے جانے پر مجبور ہوں، یہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ اس حوالے سے سب کو پسند تھا، لیکن یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ اس کے بعد 16-17 مہینے کے بعد قرآن مجید میں حکم آ گیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔
اے نبی ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے رہے ہیں۔ حضور انتظار کر رہے تھے کہ کب حکم آئے کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ اس سے میرا گمان یہ ہے کہ وحی خفی کی بنیاد پر حضور کا فیصلہ تھا۔ قرآن مجید میں جو وحی آ گئی ہے شامل ہے، اسے وحی جلی کہتے ہیں، اور حضور پر اور بھی وحی ہوتی تھی، وحی خفی جو قرآن مجید میں شامل نہیں ہے۔ بہت سی احادیث در حقیقت وہ وحی ہی پر مبنی ہے، لیکن وہ باللفظ نہیں ہے، بالمعنی ہے، اور وہ وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی ہے۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے وحی خفی کی بنیاد پر تھا، لیکن حضور پر بھی شاخ گزر رہا تھا اور مکے والوں پر بھی شاخ گزر رہا تھا، اور حضور بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کب جبرائیل آئیں اور کب یہ حکم ہو کہ ہم اپنا رخ بدل دیں اور بجائے شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے جنوب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، تو لیجئے ہم بدل دیتے ہیں، آپ کا چہرہ کر دیتے ہیں رخ اسی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اب اپنا رخ پھیر دیجئے مسجد حرام کی طرف۔ فیصلہ حکم آ گیا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، یہاں وہ جو مذہبی ایک خاص ذہنیت تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، جن کے نزدیک ظواہر کی بہت اہمیت ہے۔ ہر عمل کا ایک تو ہے باطن، اس کی روح، ایک اس کا ظاہر ہے، لیکن عام طور پر جو کٹر قسم کے اور جو زیادہ سمجھدار لوگ نہیں ہوتے، ان کے اندر زیادہ اہمیت جو ہے وہ ظواہر کی ہو جاتی ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، روح کی طرف جو ہے توجہ نہیں ہوتی۔ تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں میں بھی ایسے حضرات تھے، لیکن اس سے بڑھ کر یہودیوں نے ایک طوفان اٹھا دیا۔ پہلے تو یہودی خوش تھے، انہیں یہ احساس ہوا کہ محمد تو ہمارے کیمپ فالوور ہیں، جب ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہی از فالوئنگ اس، تو ہمارے پیروکار ہو گئے، تو جھگڑا کائے کا ہے۔ لیکن اب جب آ گیا یہ کہ اپنا رخ بدل دیجئے، اب پیٹھ ہو گئی بیت المقدس کی طرف اور رخ ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف، تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو کوئی مسئلہ جو ہے کچھ اور ہے، ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے اور ایک نئی بالکل شریعت آ رہی ہے، نئی امت جو ہے وہ وجود میں آ رہی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا، پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیا۔ یہ کیسے نبی ہیں جن کا قبلہ ہی معین نہیں ہے؟ 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اگر ادھر کا قبلہ تھا تو وہ غلط تھا، تو 16 مہینے کی نمازیں زیرو ہو گئی، اور اگر وہی صحیح قبلہ تھا تو اب جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زیرو ہو گئی۔ قبلہ تو اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، قبلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، ان کا قبلہ ہی معین نہیں ہے۔ 16 مہینے ادھر رخ کر کے نماز پڑھی، اب ادھر رخ کر لیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، مسلمانوں میں بھی ایسے سادہ لوگ، سادہ مزاج لوگ تھے، وہ ان کے اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہوئے، لہذا ایک خلش، ایک بے چینی، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ حضور نے وحی سنائی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرہ، نہ صرف یہ کہ اب فوراً اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دو، چنانچہ آپ کے علم میں ہوگا جو لوگ وہاں گئے ہیں، وہاں مدینے میں ایک مسجد ہے مسجد القبلتین، حضور ایک خاص قبیلے میں گئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز کا وقت وہاں آ گیا، وہاں کوئی دعوت طعام تھی، ظہر کا وقت آ گیا تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں۔ اسی دوران میں، نماز کے دوران یہ آیات نازل ہوئی، حضور نے وہی قبلہ بدلا اپنا، فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اب حکم الہی آنے کے بعد تو تاخیر 1 منٹ کی بھی جائز نہیں، تو فوراً آپ نے رخ بدل لیا اور تمام نمازیوں نے بھی رخ بدل لیا۔ اس لیے اس مسجد میں 2 طرف محرابیں بنی ہوئی ہیں، ایک محراب جو ہے وہ شمال کی طرف ہے بیت المقدس کی طرف، اور ایک محراب ہے مکے کی طرف جنوب کی جانب، اس لیے اس کو کہتے ہیں مسجد القبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ لیکن یہاں حکم یہ بھی ہے وَأَيْنَمَا تَكُونُوا فَوَجُّ، جہاں کہیں بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر جب عمل ہو گیا تو صحابہ نے عمل تو کیا، دل میں کچھ دغدغہ رہا، کچھ پریشانی رہی، خاص طور پر یہ بات کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا اور یہ ہے جو آج ہو گیا ہے، تو پھر ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟
ہماری نمازیں 16 مہینے کی ضائع ہو گئی، غلط قبلے کی طرف پڑھی گئی. اسی لیے اسی مقام پر کہا گیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، نہیں اس وسوسے کو قریب نہ آنے دو. نماز تو عین ایمان ہے، نماز ضائع ہو گئی تو ایمان ضائع ہو گیا نہیں. اس وقت حکم وہ تھا، اس پر عمل کرنا تقاضا تھا دین کا. اب حکم یہ ہے، اب اس پر عمل کرنا تقاضا ہے دین کا. نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے. تم کسی سمت سے نہ بندھ جاؤ، تم ظاہر کے ساتھ زیادہ جو ہے اپنے آپ کو وابستہ نہ کر لو. نماز کی اصل روح، دین کی اصل روح تو کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کا یقین، رسول کی اطاعت، رسول کا فرمان. پہلے وہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کا امتحان لے لیا تھا کہ آیا وہ اپنے آبائی، اس لیے کہ مکہ جو ہے اور بیت اللہ جو ہے وہ تو ان کا سمجھیے کہ قومی شعار کے درجے کے اندر رکھنے والی چیز تھی، قومی شعائر میں سے. اب اس کی طرف پشت کرنا سب پر بھاری گزرا. لیکن یہ کہ وہ رسول کے ساتھیوں کے پورے بندھے ہوئے تھے، تو جو حکم رسول کا وہ انہوں نے قبول کیا. اور اب ان لوگوں کے لیے امتحان آ گیا جو مدینے میں رہتے تھے اور یہود کے زیر اثر تھے، اور اس کی وجہ سے بیت المقدس کا مقام ان کی نگاہوں میں بہت اونچا تھا. اب اس کی طرف پیٹ کرنی پڑ رہی ہے. تو ان کے ایمان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا، اور تمام صحابہ جو ہیں دونوں امتحانوں میں ثابت قدم اور کامیاب ہوئے. اب لیکن اس خلش کو مٹانے کے لیے اب دیکھیے عجیب ہے یہ بات. یہ مسئلہ آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے. جب یہ مسئلہ آیا تھا تو یہ چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا. خاص طور پر وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ جو دین کے اعمال ہیں ان کی روح کی بجائے ساری نگاہ جو ہے وہ اس کے ظاہر سے زیادہ وابستہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ معاملہ بہت کٹھن تھا. یہی وجہ ہے اس قرآن مجید میں آپ کے علم میں ہوگا پورے 2 رکوع ہیں تحویل قبلہ کے اوپر. حالانکہ آج ہمارے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ وہاں اس وقت ڈی فیکٹو جو اس وقت کی سچویشن تھی اس میں اس کی اتنی اہمیت تھی، دلوں پہ جو کیفیت گزر رہی تھی اس کا جو ہے صحیح طور سے اس کا علاج اور اس کا معالجہ اور مداوع ضروری تھا. 2 رکوع جو ہے، رکوع 17واں اور 18واں، دوسرے پارہ سیقول کے پہلے 2 رکوع خاص اسی پر ہے جس تکرار کے ساتھ فولوا وجوہکم شطرہ، فولوا وجوہکم شطرہ. اس سے 2 رکوع پہلے ایک بات کہی گئی، یہ آپ کو ملے گا 14ویں رکوع کے اندر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. دیکھو لوگو، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرتے ہو وہ اللہ کا رخ ہے. اللہ کسی رخ میں محدود نہیں ہے. کیا مغرب صرف اللہ کا رخ ہے، مشرق نہیں ہے؟ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مغرب کی طرف، اور امریکہ والے یا افریقہ والے وہ مشرق کی طرف نماز رخ کرتے پڑھتے ہیں. تو مشرق و مغرب سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اور دوسرے یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ اس سمت میں محدود ہے، بلکہ یہ تو تمہاری ہم آہنگی کے لیے، یکسانی کے لیے، یک رنگی کے لیے. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھڑے تو کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا رخ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے. یہ نہیں، سب ایک رخ میں کھڑے ہوئے ہوں، صفیں بندھی ہوئی ہوں. دیکھنے والا جو ہے کوئی شخص اگر آ جائے اچانک وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. ایک فرانسیسی سیاح صرف اس منظر کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا. وہ آیا تھا مصر سیاحت کے لیے، اور وہ جو بہت بڑا وہاں کا دارالعلوم ہے جامع الازہر، اس کی جو جامع مسجد ہے اس کے وہ مینار پر چڑھ گیا. عصر کا وقت تھا. مینار کے اوپر سے اس نے منظر دیکھا، صحن میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی. اب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، سیدھی سیدھی صفیں بندھی ہوئی ہیں، ایک امام کا کوشن ہے اور وہ جھک رہے ہیں، اور اسی طرح سے کوشن آئی ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ منظر ایسا اس کے دل کے اوپر اس نے اثر کیا، وہ ایمان لے آیا کہ جس مذہب کی عبادت اتنی منظم، اس کے اندر یہ رنگ ہے، گویا کہ ملٹری پریڈ ہو رہی ہے. اس طرح کا انداز عبادت کا، ایک تو کلیکٹیو، انفرادی نہیں، اجتماعی، اجتماعیت کی اہمیت، اور پھر اس کے اندر وہ رنگ اور یکسانی، ہم رنگی دیکھ کر. تو اس طریقے سے تمہارے اندر یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک رخ معین کر دیا. اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اسی رخ میں ہے. للہ المشرق والمغرب، مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ کا رخ ہے. شمال بھی اللہ کا، جنوب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. اللہ تعالیٰ کسی رخ میں جو ہے محدود نہیں ہے. اس کو خوب کہا ہے غالب نے
ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یعنی ہم جسے سجدہ کر رہے ہیں کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہم. چاہے وہ لوگ جو مسجد حرام میں کھڑے ہو کر وہ وہاں پر صفیں باندھے ہوئے کعبے کے گرد کھڑے ہوئے ہیں، مسجود کعبہ نہیں ہے، معاذ اللہ، مسجود صرف اللہ ہے. اس لیے ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. مسجود ہمارا جو ہے وہ تو ادراک، ہمارے عقل اور فہم اور ہمارے تخیل اور تصور سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یہ قبلہ نما ہے، اصل میں یہ ایک ڈائریکشن ہے جو معین کر دی گئی. بس یہ ہے، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہ سمجھو. یہ بات کہہ کر پھر 2 رکوعوں کے بعد وہ پورے 2 رکوع آئے جس میں کہ یہ حکم تحویل قبلہ کا حکم آ گیا. سیقول السفہاء ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. اب ان قریب بہت سے ناسمجھ لوگ کہیں گے کس شے نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ رہے ہیں 16 مہینے. قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے اللہ کے ہیں مشرق اور مغرب سب کے سب، تمام ڈائریکشنز تمام سمتیں اللہ کی ہیں. اب دیکھیے اس کے بعد 2 رکوعوں میں تحویل قبلہ کے احکام لانے کے بعد پھر 2 رکوعوں کے بعد 19-20 نکال دیجئے، پھر 21ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے. گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہ جیسے میرا دھڑ ہے، 2 رکوع 17-18 یہ تو میرے دھڑ کے مانند ہے کہ 2 رکوع مکمل ہے تحویل قبلہ کے حکم پر، لیکن 2 رکوع پہلے بھی ایک آیت آ گئی للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ. اس کے بعد بھی اگر کوئی خلش رہ گئی، کوئی دل کے اندر جو بے اطمینانی رہ گئی، ہوں گے کچھ لوگ، اب اس کے لیے آخری جس کو کہیں گے موپنگ اپ آپریشن 2 رکوعوں کے بعد لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو. یہ ہے، اس لیے ترجمہ کیا کیا، نیکی یہی، یہ نیکی تو ہے. جب حکم تھا شمال کی طرف تم نے اس کی پیروی کی، یہ نیکی تھی، رسول کی اطاعت کی. اسی طرح اب جب ہو گیا جنوب کی طرف تم پیروی کر رہے ہو تو یہ نیکی ہے. لیکن نیکی یہی نہیں ہے، ہر شے کا ایک باطن ہے ایک ظاہر ہے. اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے، تمام فقہا اس سے بحث کریں گے. وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں. پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے. پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے. یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے. اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے. پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے ہیں. لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں. سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. لیکن نماز کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے. لہٰذا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا، فقہ بحث کرتی ہے، شریعت بحث کرتی ہے. دوسرے داخلی کیفیات ہیں، ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی. اب جیسے نماز ہے، نماز کا ظاہر کیا ہے، تمام فقہا اس سے بحث کریں گے. وضو کے کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا مستحبات ہیں. پھر یہ کہ نماز کے اندر کھڑے کیسے ہونا ہے، کس طور سے ہونا ہے، رکوع کیسے ہے، گھٹنے کو کس طریقے سے پکڑنا ہے. پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے تو ایسے کھڑے ہونا ہے کہ کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون ہو جائے. یہ نہیں کہ آدھے رکوع سے ہی آپ سیدھے سجدے میں چلے گئے. اس کو کہا حضور نے یہ نماز میں چوری ہو رہی ہے. پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ نماز کا ظاہر ہے اور فقہا اس سے بحث کرتے. لیکن ایک ہے نماز کا باطن، ایک ہے نماز کی روح، خشوع اور خضوع، یہ یقین کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں.
سجدہ کریں تو یہ احساس کہ میں نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے. یہ کیفیت جو ہے خشوع اور خضوع کی اور حضور قلب کی، اگر یہ نہیں ہے تو چاہے فقہی اعتبار سے 100% صحیح نماز آپ نے پڑھ لی تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا، اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن نماز کی جو نورانیت ہے، اس کی جو برکات ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو اہل ایمان کے لیے معراج کے درجے کی شے ہے، لہٰذا وہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ایک اس کے ظاہری احکام ہے جن سے بحث کرتے ہیں فقہا، فقہ بحث کرتی ہے، شریعت بحث کرتی ہے. دوسرے داخلی کیفیات ہیں، ظاہر بات ہے فقہ اس سے بحث نہیں کر سکتی. قانون، فقہ تو قانون کو کہتے ہیں نا، قانون جو ہے وہ آپ کے داخلی کیفیات سے بحث نہیں کر سکتا. آپ نے جرم کیا، کس لیے کیا، کیوں کیا، اس سے کوئی بحث نہیں. جرم کیا، اس کی سزا ہے، وہ ملے گی آپ کو. لہذا قانون جو ہے اس کا دائرہ علیحدہ ہے اور حقیقت کا دائرہ اور ہے. ہمارے ہاں ان کو عام طور پر کہا جاتا ہے صوفیہ، مرشد لوگ، جو کچھ اندرونی اور باطنی اصلاح کی طرف لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں. روح درست ہو جائے، واقعتاً اللہ تعالیٰ کی محبت پورے وجود میں سرایت کر جائے. واقعی جب کھڑے ہوں اللہ کے حضور میں تو معلوم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ایک لرزہ طاری ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز میں تو جسم جو ہے کانپتا تھا، اور سارے پٹھے جو ہیں بہت ہی، حالانکہ آپ کا جسم بہت مضبوط تھا، بہت سخت، لیکن وہ نرم پڑ جاتے تھے. چنانچہ ایک موقع پر آپ کے جسم میں کسی جگہ پر ایک تیر گھپ گیا، اسے بہت کھینچا نہیں نکل رہا تھا، پٹھے جو اندر سے ایسے کھینچے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس تیر کو پکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ ٹھہرو، میں نیت باندھ لیتا ہوں نماز کی، پھر اس کے بعد تم اس تیر کو کھینچ لینا. اور وہی ہوا، نیت باندھی، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے. اب پورا جسم جو ہے اس کے اوپر ایک راشا ہے، اور پورا جسم کے پٹھے جو ہیں وہ ڈھیلے پڑ گئے، خشوع اور خضوع کی وجہ سے آسانی سے وہ تیر نکل آئے. تو یہ ہے باطنی کیفیت نماز کی. تو اس لیے اے مسلمانوں، تمہیں اب بھی اگر کوئی خلیش ہے، یہ ساری باتیں تمہیں بتا دی گئی، اللہ کا حکم آ گیا، اس سب کے باوجود اگر خلیش ہے تو پھر دوبارہ سن لو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. دیکھو نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر دو، اگرچہ یہ بھی نیکی ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، رسول کے حکم کے مطابق ظاہر ہوگا. ظاہر کی بھی اہمیت ہے، لیکن کل ظاہر نہیں ہے. ظاہر ہی کو کل نہ سمجھ لو، اور اس کی روح پر اور اس کی جو باطنی جو اس کے اندر جذبہ ہو رہا کیا چاہیے کار فرما، اس پر بھی نگاہ رکھو. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب نیک یہاں پہ در حقیقت وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اس میں حذف کر دیا گیا ہے، بلکہ نیکی، حقیقی نیکی تو اس کی ہے جو، اب یہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے آج ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، اب اگلے اتوار کو اصل میں تو پڑھنا ہے. اس وقت ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، سورۃ العصر کا اور اس آیت البر کا ایک تقابل کر لیجئے. دیکھیے سورۃ العصر میں ایک لفظ آیا تھا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. وہاں کچھ نہیں تھا کہ ایمان کس کس چیز پر، کون کون سی باتوں پر، کچھ نہیں. یہاں کیا آیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اسی کی تشریح ہو گئی. نیکی تو حقیقتاً اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور نبیوں پر. تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک بند کلی ہو، کلی ابھی بند ہے، موتیے کی ہے، چمیلی کی ہے، کلی ہے، بند ہے، گلاب کا کلی ہے، بند ہے. اس کے اندر پتیاں موجود ہوتی ہیں، آپ زبردستی کھول کے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا پتیاں تو ہیں، پتیاں ظاہر نہیں ہوئیں. وہ کلی کھلی، پھول بنا، اب پتیاں ظاہر ہو گئی. تو وہاں ایمان جو ہے وہ بند کلی کے مانند تھا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. لیکن اس ایمان کی کلی کے اندر جو 5 پتیاں موجود تھیں وہ کھل گئیں یہاں پر آ کر. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تفصیلی بحث اس پر بعد میں ہوگی. اس کے بعد وہاں لفظ کیا تھا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس عمل الصالحات کے اب یہاں پر 4 شاخیں آ رہی ہیں. اس کی تمثیل بہترین میرے نزدیک ہے کہ درخت کا ایک تنا ہے، اس میں ایک شاخ نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، چوتھی نکلی، 4 شاخیں. عمل صالح کی 4 شاخیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آ رہی ہیں. سب سے پہلی کیا ہے؟
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اس کا ایک جامع لفظ لائیں گے تو انسانی ہمدردی. سب سے پہلا جو ہے، پہلی شاخ، اہم ترین شاخ انسانی ہمدردی ہو، کہ انسان کسی کو دکھ میں دیکھے تو خنجر چلے کسی پہ، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اسی کو ہمدردی کہتے ہیں. ہمدردی کیا معنی؟ ہم جماعت، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ایک جماعت میں پڑھنے والے طالب علم، ہم جماعت، ہم درد، جن کا درد کامن ہو جائے. تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، میں بھی محسوس کر رہا ہوں اس تکلیف کو اپنے دل میں، اس کا نام ہمدردی ہے. اگر کوئی بھوکا ہے، پیاسا ہے، غریب ہے، کسی کے تن پر کپڑا نہیں ہے، کوئی ہاتھ دراز کر رہا ہے آپ کے سامنے، اپنی عزت نفس ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، کوئی جکڑا گیا ہے، کوئی غلام ہے، اسے چھڑانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے، یا کوئی شخص ہے جو قرض کے اندر اس طرح بندھ گیا ہے کہ جتنی بھی حرکت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کچھ اور ہی الجھتا چلا جاتا ہے. اس کو کہیں ایک بڑی سی کوئی امداد دے کر ایک دفعہ اس سے چھٹکارا دے دیا جائے، بجائے اس کے کہ اسے صرف اس کی مینٹیننس کے لیے کچھ تھوڑی تھوڑی خیرات دی جاتی رہے. ایک یکمشت جو ہے وہ بڑی، یہ سارے ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اور عمل صالح میں سب سے پہلے مقدم ترین، یہ بڑی اہم بات ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو ہوگی بعد میں. اور دیا اس نے مال اس کے محبت کے علی الرغم، مال ہر ایک کو محبوب ہے، لیکن وہ آدمی اپنا مال دے رہا ہے، وہ نیک اگر حقیقتاً ہے، کس کو دے رہا ہے؟ اپنے غریب قرابت داروں کو سب سے پہلے وہ ہیں، پھر یتیم، مسکین، مسافر. حالت مسافرت میں یہ کیفیت عام طور پر طاری ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی. وسائلین، مانگنے والے، وفی الرقاب، گردنوں کی چھڑانے میں. دوسری شاخ واقام الصلاۃ، نماز قائم کی. تیسری شاخ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی. یہ دو عبادات کی شاخیں ہو گئی. پہلی شاخ انسانی ہمدردی، دوسری دو شاخیں عبادات میں جو اصل ہے، بنیادی ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ. نمبر 3 والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. یہ بھی عمل کی ایک بات ہے. جب کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی پرومس ہے، اس کو پورا کرنا. اس میں سٹریم لائننگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تمام معاملات جو انسانی ہیں وہ معاہدے کے بل پر چلتے ہیں، کانٹریکٹ کے بیسس پر چلتے ہیں. کوئی بڑا بلڈنگ کا کام ہے، کوئی بڑا کاروبار ہے، کانٹریکٹ ہے، سپلائی کا کانٹریکٹ ہے وغیرہ، امپلائی کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹس ہیں. ایک ملازم آپ نے رکھا ہے، وہ شام تک کام کرے گا اور شام کو آپ اسے 100 روپے دیں گے، یہ کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ کو پورا کرنا، معاہدوں کو پورا کرنا، گویا کہ سٹریم لائننگ ہو جائے پورے کے پورے معاشرے کے اندر. جو باہمی معاملات ہیں، بین الانسانی تعلقات، اس میں عہد کی پابندی. اور آخری بات یہ صبر جو سورۃ العصر میں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جانی اور مالی نقصانات سے. اس راستے میں آئے ہو اگر، تو اب قدم قدم پر امتحان آئیں گے، تمہیں آزما لیا جائے گا کہ واقعتاً تم ایمان لائے ہو. تو چاہے فقر و فاقہ ہو، چاہے تکلیفیں ہوں، اور چاہے جنگ میں نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کرنا پڑے، اپنے آپ کو اپنے حاضر ہو جانا پڑے، ثابت قدم رہنا. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں راست باز لوگ. یہ اگر کوئی نیکی کا اگر کوئی دعویٰ کریں تو پھر سچے ہیں، نیکی کا دعویٰ کرنے میں سچے ہیں، اگر یہ ہے کردار. اب یہ پوری انسانی شخصیت کا حیولہ سامنے آیا ہے. یہ تمام چیزیں اگر کسی شخصیت میں موجود ہیں، ایک پوری کردار نگاری جو ہے اس آیت کے اندر ہو گئی ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں. تمہارا تصور تقویٰ کچھ اور ہے، خاص وضاقتہ ہو، خاص لباس ہو، خاص انداز ہو اٹھنے بیٹھنے کا، تو بس وہ فلاں شخص بڑا متقی ہے. متقی یہ ہے جس میں یہ سارے اوصاف ہوں. یہ ہے ایک جامع شخصیت. اور واقعہ یہ ہے نیکی کے موضوع پر یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے نیکی کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور یہ کہ اس کے اوپر واقعتاً
قرآن کا تصور نیکی کا کے موضوع پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں مکمل تصنیف کی جا سکتی ہے، مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو اس کے جو مختلف اجزاء جو آج ہم نے صرف نوٹ کیے ہیں، اب ان پر تفصیل سے گفتگو اگلے اتوار کو ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔